آج کی کہانی دوستوں کے بارے میں ہے۔ جاوید چودھری کی ایک کہانی دوستوں سے بچ کر رہیں۔ چلیں ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں پچھلے کمرے میں بیٹھ گیا۔ درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔ میں دیوار کے پیچھے سے لوگوں کو دیکھ اور سن سکتا تھا۔ یہ میرے دوست کا دفتر تھا۔ وہ کسٹم انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ میں ملنے کے لیے آیا تھا۔ اچانک سے اسے ایک ٹیلی فون آیا۔ اس نے مجھے پچھلے کمرے میں بٹھا دیا اور ملاقاتی کا انتظار کرنے لگا۔ میں بھی اشتیاق سے شیشے کے پار دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک سون بون نوجوان اندر داخل ہوا اور میرے دوست کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں دونوں کو دیکھ بھی سکتا تھا اور سن بھی۔ نوجوان نے کوٹ کی جیب سے 3 تصویریں نکالی اور کسٹم انٹیلیجنس آفیسر کے سامنے رکھ دیں۔ یہ سفید رنگ کی جیپ کی تصویریں تھیں۔ نوجوان تصویر پر انگلی رکھ کر بولا، سر یہ اسمگلڈ اور ٹیمپرڈ ہے اور ڈیفنس کے وائی بلاک میں کھڑی ہے۔ میں آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں، آپ یہ پکڑ لیں۔ میرے دوست نے غور سے تصویریں دیکھیں اور تھوڑا سا سوچ کر بولا، ہم کسی کے گھر پہ چھاپا نہیں مار سکتے۔ ہاں، البتہ یہ گاڑی اگر سڑک پر ہو تو ہم اسے کسٹڈی میں لے سکتے ہیں۔ نوجوان نے بھی تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا، میں گاڑی کے مالک کے ساتھ شام 4 بجے جوس پینے کے لیے گھر سے نکلوں گا۔ میں آپ کو SMS بھی کر دوں گا اور جوس کارنر کا ایڈریس بھی بھیج دوں گا۔ آپ وہاں چھاپا مار کر گاڑی قبضے میں لے لیں، لیکن بس ایک شرط ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میرا دوست خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر رک کر بولا، گاڑی کا مالک میرا دوست ہے۔ آپ کسی قیمت پر کسی کو میرا نام نہیں بتائیں گے، اور دوسرا، جب آپ کی ٹیم چھاپا مارے گی تو میں شور کروں گا، میں ٹیم کے ساتھ لڑوں گا بھی، لیکن آپ نے اسے زیادہ سیریس نہیں لینا۔ آپ گاڑی لے کر نکل جائیے گا۔ میرے دوست نے کہکا لگایا اور ڈن کر دیا۔ نوجوان تھوڑی دیر مزید بیٹھا، چائے پی اور چلا گیا۔ میں باہر آ گیا اور میں نے اپنے دوست سے اس ڈیل کے بارے میں پوچھا۔ میرے دوست نے کہکا لگا کر جواب دیا، یہ لاہور کے ایک امیر زادے کا دوست ہے۔ امیر زادے نے نان کسٹم پیڈ اسمگلڈ گاڑی خریدی ہے۔ گاڑی کی مالیت 4 کروڑ روپے ہے، اور یہ دوست اپنے عزیز ترین دوست کی مخبری کے لیے آیا ہے میرے پاس۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ میرے دوست نے جواب دیا، یہ اپنے دوست کو جوس پلانے کے لیے باہر لائے گا اور ہم گاڑی اور گاڑی کے مالک کو پکڑ لیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن اس مخبر کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے دوست نے ہنس کر جواب دیا، اس کے حسد کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ امیر زادے کا حاسد دوست ہے۔ دوست کی گاڑی اس سے ہضم نہیں ہو رہی، چنانچہ یہ اس سے محروم بھی دیکھنا چاہتا ہے اور پریشان بھی، اور اس کا یہ جذبہ اسے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ تمام باتیں میرے لیے حیران کن تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے زیادہ مخبر ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا، ہمارے 98% مخبر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ دوست عزیز ترین دوست کی مخبری کرتے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف انفارمیشن دیتا ہے، بہو ساس کے بارے میں بتاتی ہے، اور سالہ بہنوئی اور بہنوئی سالے کا مخبر بن جاتے ہیں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا، ہمارے پاس دوست اور ملازمین زیادہ آتے ہیں۔ دوست پہلے دوست کو اسمگلڈ گاڑی خرید کر دیتے ہیں اور پھر مخبری کر دیتے ہیں۔ یہ دوستوں کو ٹیکس چوری کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور دوست جب ٹیکس چوری کر لیتے ہیں تو یہ اس کے خلاف مخبر بن جاتے ہیں۔ یہ مخبر لوگ یوں دوستوں کو دوہرا نقصان پہنچاتے ہیں۔ پہلے گاڑی کی خریداری کے ذریعے دوست کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں، پھر وہ گاڑی پکڑوا کر اسے ذلیل کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف کمپنیوں کے ملازمین بھی آتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے مالکان کے خلاف ٹھوس ثبوت دیتے ہیں۔ یہ عموماً پرانے اور اعتباری ملازمین ہوتے ہیں۔
मालिकान इनको मुखलिस समझते हैं, लेकिन ये अंदर से मालिकान के ख़िलाफ़ होते हैं। इनके सीनों में कीना, हसद और बुग़्ज़ भरा हुआ होता है। चनाचा ये हमें मालिकान के ख़िलाफ़ वो सबूत भी देते हैं जो मालिकान के पास भी नहीं होते। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, ये मुलाज़मीन किस कैटेगरी के होते हैं? वो बोला, ये लोग 2 कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी सेल्फ मेड लोगों के मुलाज़मीन पर मुश्तमिल होती है। ये लोग मुलाज़मीन के सामने तरक्की करते हैं। मुलाज़मीन 20-30 हज़ार रुपए के मुलाजिम रह जाते हैं, जबकि मालिक करोड़ों रुपए पे पहुंच जाते हैं। चनाचा ये लोग मालिकान के हासिद बन जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग शामिल होते हैं जिन पर मालिकान दूसरे मुलाज़मीन को फ़ौक़ियत दे देते हैं। मसलन मालिकान ने नए मुलाज़मीन को प्रमोट कर दिया और ये नए मुलाज़मीन को पुरानों के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाह और मराद देने लगे, तो पुराने मुलाज़मीन अंदर से ज़ख्मी हो जाते हैं और ये मालिकान के ख़िलाफ़ मुखबर बन जाते हैं। मैंने इससे पूछा, आपने अपनी नौकरी के दौरान सबसे अफसोसनाक वाक़या मुखबरी का क्या देखा? वो रुका, मुस्कुराया और बोला, बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन मुझे एक वाक़या नहीं भूलता। कराची में एक बुज़ुर्ग खातून ने अपने इकलौते बेटे के ख़िलाफ़ मुखबरी कर दी। वालदा से अपनी बहू की आसाइश हज़म नहीं होती थी, चनाचा इसने बेटे की मुखबरी की। हमने गोदाम पर छापा मारा और बेटा 3 दिन में सड़क पर आ गया। वो रुका और फिर बोला, मेरे पास जिगरी दोस्तों के हसद की बेशुमार मिसालें भी हैं। मैं कराची की एक फैमिली को जानता हूँ। इनका बेटा इकलौता था। बेटे ने स्मगल स्पोर्ट्स कार ख़रीद ली। जिगरी दोस्त ने मुखबरी कर दी। हमने कार कब्ज़े में ले ली। बेटे को कार बहुत अजीज़ थी। चनाचा वालिद ने वो गाड़ी ऑक्शन में ख़रीदी, ज़्यादा टैक्स और ज़्यादा ड्यूटी दी और गाड़ी बेटे को गिफ्ट कर दी। बेटा दोबारा गाड़ी चलाने लगा। जिगरी दोस्त को दोस्त की ये खुशी भी ना भाई। इसने गाड़ी उधार ली और ब्रेक ऑयल के चैम्बर में छोटा सा सुराख कर दिया। गाड़ी का मालिक गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी से ब्रेक ऑयल के बारे में वार्निंग देती रही, लेकिन दोस्त इसे हौसला देता रहा, तुम फिक्र ना करो, ब्रेक ऑयल पूरा है। गाड़ी का सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया। लड़का अपने दोस्त की हर बात पर ये करता था। चनाचा वो गाड़ी चलाता रहा। वो एक दिन गाड़ी लेकर निकला, हाईवे पर आया। गाड़ी के ब्रेक फेल होने पर और गाड़ी ऑयल टैंकर से टकरा गई। गाड़ी जब ऑयल टैंकर से टकराई तो लड़का एट द स्पॉट मर गया। बाप ने तहकीकात कराई तो कहानी खुलकर सामने आई, लेकिन अब क्या हो सकता था, जाने वाला जा चुका था। मैं अफसोस से सुनता रहा। मेरे दोस्त ने बताया, आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुखबरी भी इनके करीबी दोस्तों ने की थी। ये दोस्त आज भी इनके साथ नज़र आते हैं, लेकिन ये लोग अपनी आस्तीनों में छुपे इन सांपों के वजूद तक से वाकिफ़ नहीं हैं। ये इन्हें अपना मुखलिस दोस्त, अपना वफ़ादार साथी समझ रहे हैं, जबकि ये इनकी जड़ें काट रहे हैं। मैं खामोशी से सुनता रहा। मेरा दोस्त आखिर में बोला, तुम अगर दोस्ती का तमाशा देखना चाहते हो तो 4 बजे मेरे साथ चलो, हम तुम्हारे सामने वो गाड़ी पकड़ेंगे, फिर तुम अपनी आंखों से देखना हासिद दोस्त को किस तरह जलील करवाता है। मैंने हामी भर ली। मैं 4 बजे तक इसके पास बैठा रहा। छापा मारने के लिए स्क्वाड तैयार हुआ। 3:45 बजे मुखबर ने इतला दी, मैं टारगेट के घर पहुंच गया हूँ। 5 मिनट बाद पैगाम आया, हम स्मगल्ड गाड़ी में जूस पीने के लिए निकल रहे हैं। हम गुलबर्ग में फवारा चौक के करीब फलां जूस कॉर्नर पर जा रहे हैं। आप 4:05 तक पहुंच जाएं। मेरे दोस्त ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम गुलबर्ग पहुंच गए। नॉन कस्टम पेड टेम्पर्ड गाड़ी सामने खड़ी थी। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठकर जूस पी रहे थे। कस्टम के एहलकार गाड़ी के पास पहुंचे, गाड़ी का शीशा बजाया और मालिक से गाड़ी के कागजात मांग लिए।
مالک نے پورے اعتماد کے ساتھ کاغذات نکال کر کسٹم کے حوالے کر دیے۔ اہلکاروں نے کاغذات دیکھے، بونٹ کھلوایا اور گاڑی کا انجن اور چیسی نمبر چیک کرنے لگے۔ گاڑی ظاہر ٹیمپرڈ تھی۔ کسٹم حکام نے گاڑی قبضے میں لے لی۔ مالک کا دوست گاڑی سے اترا اور پلان کے مطابق کسٹم حکام کے گلے پڑ گیا۔ سڑک پر ٹھیک ٹھاک تماشا لگ گیا۔ گاڑی کا مالک دوست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ بار بار اہلکاروں کے گلے پڑتا تھا اور میرا دوست گاڑی میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھتے رہے۔ مخبر نے ایک آدھ بار لڑتے لڑتے میرے دوست کو آنکھ بھی ماری۔ یہ کھیل چند منٹ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ کسٹم حکام نے گاڑی کا چارج لے لیا۔ میں نے دیکھا مخبر نے چیخ بھی ماری اور جوس کارنر کے تھڑے پر لیٹ کر بے ہوشی کا ناٹک بھی کیا۔ گاڑی کا مالک اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم واپس چل پڑے۔ میں راستہ بھر اداس رہا۔ میرا خیال تھا دوست کو کم از کم دوستوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ میرا دوست مزے سے گنگنا رہا تھا۔ ہم دفتر واپس پہنچ گئے۔ میں نے اجازت مانگی۔ میرا دوست باہر آیا، مجھے گلے لگایا اور آہستہ سے میرے کان میں کہا، ہمارے آدھے سے زیادہ دوست بروٹس ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جب تک جوئل سیریز کو قبر تک نہ پہنچا لیں، اس وقت تک ان کے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ ہم لوگ دشمنوں کے تیروں سے نہیں مرتے، دوستوں کے ہاتھوں سے مرتے ہیں، اور اگر ہمیں ہمارا دشمن بھی مارے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیں دشمنوں سے نہیں دوستوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ انسان اگر دوستوں سے بچ جائے تو دشمن اس کا بال تک نہیں اکھاڑ سکتے، اور یہ انسان کی تاریخ بھی ہے اور جغرافیہ بھی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔